اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل، آنکھ کے متعلق نمبر 3، قسط نمبر 62 از ڈاکٹر تاشف وقار بسرا۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 26 مارچ 2024۔ کیکٹس گرینڈی فلورس۔ دماغی محنت سے سر میں گرمی کا احساس کیکٹس کی خاص علامت ہے۔ سر شکنجہ میں کسا ہوا، سکتہ کا خدشہ اور آنکھیں سرخ۔ صفحہ نمبر 188۔ کیڈمیم سلف۔ کیڈمیم سلف آنکھ کی تکلیفوں میں بھی مفید ہے۔ پپوٹوں کے ورم، آنکھوں کے درد، زخموں اور ناسوروں میں اگر دیگر علامتیں ملتی ہوں تو بہت کارآمد ہے۔ یہ آنکھ کے چھپر کے فالج کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ آنکھوں کے ظاہری عوارض کے علاوہ اندرونی اعصابی ریشوں کو طاقت بخشنے میں بھی مفید ہے۔ کیڈمیم زیادہ تر ایک جانب کی تکالیف کی دوا ہے۔ اس میں مرض عموماً ایک ہی طرف پایا جاتا ہے۔ میں نے اسے عموماً بائیں طرف کے فالج میں مفید دیکھا ہے۔ فالج کا اثر ایک آنکھ پر یا جسم کی ایک جانب ہوتا ہے۔ ایپوپلیکسی کے نتیجہ میں ایک بازو یا ٹانگ میں کمزوری رہ جائے تو فاسفورس بھی مفید ہے۔ صفحہ نمبر 182۔ کلیڈیم۔ کلیڈیم کے مریض کو چکر بھی آتے ہیں۔ آنکھیں بند کرنے سے چکروں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کونیم میں چکروں کی علامت اس سے بالکل برعکس ہوتی ہے اور چکر آنکھیں کھولنے سے بڑھتے ہیں۔ لیٹنے اور آنکھوں کو حرکت دینے سے بھی چکر آنے لگتے ہیں۔ ایسے چکروں میں کونیم اکیلی فائدہ نہیں دیتی بلکہ کاکولس کے ساتھ ملا کر دینے سے چکروں کی بہت طاقتور دوا بن جاتی ہے۔ ان دونوں میں حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے۔ صفحہ 186۔ کیلکیریا کاربونیکا۔ اگر بچے کا سر بڑا ہونے لگے، آنکھوں کی پتلیاں کمزور ہو جائیں اور بچہ رات کو سوتے میں دردناک چیخ مارے تو عموماً ایسے بچوں کا آپریشن کروانا پڑتا ہے، جس میں شفا کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ بچہ نیم پاگل سا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر وقت پر ہومیوپیتھی علاج کیا جائے تو کلکیریا کارب کام کر سکتی ہے، مگر زیادہ تر سلیشیا کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے اثر سے بعض دفعہ آنکھوں کے رستے اور بعض دفعہ کانوں کے رستے اچانک پانی خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی ایک آنکھ یا کان سے بکثرت پانی بہہ کر بچے کا تکیہ گیلا کر دیتا ہے اور اس طرف سے سر چھوٹا ہونے لگتا ہے۔ پھر چند دن کے بعد یہی عمل دوسری طرف شروع ہو جائے گا۔ اس بیماری کا، جسے انگریزی میں ہائیڈروکیفیلس کہتے ہیں، بسا اوقات میں نے انہی دو دواؤں سلیشیا اور کلکیریا کارب سے ایسے متعدد بچوں کا کامیاب علاج کیا ہے۔ اگر بیماری کافی زیادہ آگے بڑھ چکی ہو تو کلکیریا کارب اونچی طاقت میں مفید ثابت ہو سکتی ہے، مگر ضروری نہیں۔ صفحہ نمبر 195 و 196۔ آنکھ کے کورنیا میں بعض دفعہ سفید مواد آ جاتا ہے جو آہستہ آہستہ بہنے لگتا ہے۔ اگر انفیکشن پرانی ہو تو مواد میں زردی آ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں بعض اور مشابہ دواؤں کے علاوہ کلکیریا کارب بھی مفید ہے۔ صفحہ 196۔ آنکھوں کی تھکاوٹ اور دباؤ سے پیدا ہونے والی کمزوری میں بھی کلکیریا کارب اچھی دوا ہے، لیکن اونوسموڈیم آنکھوں کی تھکاوٹ کے لیے زیادہ مؤثر ہے۔ اس میں سر میں درد بھی ہوتا ہے جو آ کر ٹھہر جاتا ہے، لیکن زیادہ شدت اختیار نہیں کرتا۔ اگر جلسیمیم 200 بھی ساتھ ملا کر دیں تو غیر معمولی فائدہ ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 196۔ ذہنی دباؤ سے سر درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سر کی جلد پر خارش ہوتی ہے۔ آنکھیں روشنی برداشت نہیں کر سکتی۔ صفحہ نمبر 197۔ کلکیریا فلوریکا۔ کلکیریا فلور آنکھ کے پردہ کے زخموں میں بھی بہت مفید ہے، خصوصاً اگر کنارے بہت سخت ہو گئے ہوں، آنکھوں کے سامنے ستارے ناچتے ہوں، کورنیا پر دھبے نظر آتے ہوں، آنکھ کی رگیں سخت ہو جائیں تو کلکیریا فلور کو یاد رکھیں۔ صفحہ نمبر 199 200۔ ایک 90 سالہ بزرگ مریض کو موتیا کے لیے کلکیریا فلور اور زنکم سلف اونچی طاقت یعنی CM میں استعمال کروائیں۔
اللہ کے فضل سے ان کی آنکھ شیشے کی طرح صاف ہو گئی اور وفات تک انہیں موتیا کی تکلیف دوبارہ نہیں ہوئی، ورنہ اتنی زیادہ عمر میں آپریشن بھی ناممکن تھا۔ موتیا کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ کلکیریا فلور کالے موتیا میں مفید نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجوہات بالکل اور ہوتی ہیں۔ صفحہ نمبر 200 اور 201۔ کلکیریا سلف، آنکھوں کی بیماریوں میں اگر چیزیں دو دو نظر آنے لگے اور روشنی آنکھوں میں چبھے تو اس دوا کو یاد رکھیں۔ صفحہ نمبر 212۔ کلکیریا سلف کی ایک علامت یہ ہے کہ آنکھوں سے زرد رنگ کی گاڑھی رطوبت خارج ہوتی ہے، نظر دھندلا جاتی ہے اور اکثر چیزیں صرف آدھی نظر آنے لگتی ہیں۔ صفحہ نمبر 213۔ کیمفر کے مریض کی آنکھیں بے ہوشی کی حالت میں ایک جگہ گڑی ہوئی اور پتلیاں پھیلی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اسے تمام اشیاء بہت چمکدار اور بھڑکیلی نظر آتی ہیں۔ آنکھوں کے سامنے چنگاریاں اور روشنی کے دھبے نظر آتے ہیں۔ آنکھوں کی تکلیفیں سورج کی روشنی میں بڑھ جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 221۔ کینبس انڈیکا سب اعضاء میں جوش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ ہاتھ پاؤں لرزنے لگتے ہیں اور بے حد کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ خون کا دوران دماغ کی طرف نہیں جاتا، چہرہ خون سے بھر جاتا ہے اور آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ اس بیماری کا نام کیٹالیپسی ہے۔ کینبس کیٹالیپسی میں بہت مفید ہے۔ اس کی کئی علامتیں اوپیم سے ملتی جلتی ہیں۔ اوپیم بھی کیٹالیپسی کی بہترین دوا ہے۔ صفحہ نمبر 223۔ کینبس سٹائیوا، اس کے مریض کی آنکھیں خون سے بھر جاتی ہیں، آنکھ میں اور آنکھ کے ارد گرد رگیں ابھر آتی ہیں، نکسیر بھی پھوٹتی ہے، ایک رخسار سرخ اور دوسرا زرد ہو جاتا ہے۔ یہ علامت پلسٹیلا کی بھی ہے۔ صفحہ نمبر 227۔ کینتھرس، اعصابی رگوں کے ساتھ ساتھ جلد پر چھالے اور سوزش پائے جاتے ہیں۔ یہ چھالے چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں، اس وجہ سے بہت خطرناک اور بہت گہرے اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر آنکھوں کے قریب چہرے کے اعصاب پر ہوں تو مریض اندھا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر صرف ایک ہی طرف اثر ہو تو ایک آنکھ ضائع ہو سکتی ہے، اس لیے اس کا فوری علاج ضروری ہے۔ عام طور پر آرسنک، لیڈم اور لیکسس کا نسخہ مفید ہے۔ اگر بے چینی نہ ہو تو آرنیکا، لیکسس اور لیڈم فوری طور پر دیں۔ اگر ان دونوں نسخوں سے فرق نہ پڑے تو پھر کینتھرس کے استعمال میں تاخیر نہ کریں۔ اگر چھالے بڑے بڑے ہوں تو رسٹاکس بھی اس تکلیف میں بہت مفید ثابت ہوگی۔ رسٹاکس کے مقابل کینتھرس کے مریض کو بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے، جو آرسنک سے مشابہ ہے۔ کینتھرس کے چھالوں کا رنگ تیزی سے بدلتا ہے اور ارد گرد کی ساری جلد سیاہی مائل ہو جاتی ہے اور چہرے پر گینگرین کی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اس کیفیت میں بلا تاخیر کیے کینتھرس دینی چاہیے۔ صفحہ نمبر 230۔ کاربو انیملس، ذہن الجھا ہوا، نظر دھندلا جاتی ہے، آنکھوں پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، گدی میں درد ہوتا ہے، ہونٹ اور گال نیلگوں ہو جاتے ہیں، ناک سوکھ جاتا ہے اور اس پر نیلے رنگ کی غدود سی ابھر آتی ہے۔ صفحہ نمبر 237۔ کاربالک ایسڈ، آنکھ کے اوپر اور اس کے ارد گرد اعصابی درد ہوتا ہے۔ اگر یہ درد آنکھ میں اپنا مستقل مقام بنا لے تو کاربالک ایسڈ مفید ثابت ہوگی۔ صفحہ نمبر 249۔ کاربونیم سلفیوریٹم، آنکھوں کے پپوٹوں کی بیماری میں بھی کاربونیم سلف بہت مفید ہے، لیکن اسے آنکھوں کی تکلیفوں میں صرف اس وقت استعمال کریں جب یہ مزاجی دوا ثابت ہو۔ صفحہ نمبر 253۔ کارڈس میریانس، گو اسے عموماً جگر کی دوا ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس میں اور بھی بہت سی علامتیں ملتی ہیں۔ مثلاً اس کے مریض میں نکسیر بہلنے کا رجحان ہوتا ہے، اس کے ساتھ سر پر ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی ہے، آنکھوں میں باہر کی طرف دباؤ محسوس ہوتا ہے، ڈیلا باہر کو ابھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بیلاڈونا میں بھی یہ علامت ہے۔ کارڈس میریانس میں پہلے ناک میں جلن محسوس ہوتی ہے، پھر نکسیر پھوٹتی ہے۔ صفحہ نمبر 259۔